تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو ظلم، ایمان اور معجزے کو ایک ساتھ بیان کرتی ہیں۔ آج بات ہوگی ایک ایسی ہی عظیم داستان کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جنہیں قرآن کلیم اللہ کہتا ہے، یعنی وہ ہستی جو اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوئی۔ چلیں اس کہانی کو شروع ہی اس کے سب سے بڑے تضاد سے کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم کے مصر کا تصور کریں، جہاں فرعون کی حکومت تھی، ایک ایسا بادشاہ جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور بنی اسرائیل قوم پر بے تحاشا ظلم کرتا تھا۔ تو پہلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ظلم کے اس ماحول، ایک خوفناک پیشگوئی اور ایک خدائی منصوبے نے کیسے دشمن کے اپنے ہی گھر کو ایک نبی کے لیے پناہ گاہ بنا دیا۔ فرعون کی طاقت بے مثال تھی، لیکن ایک رات ایک خواب نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ جب اس نے اپنے نجومیوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ اور یہیں آ کر انسانی چال اور اللہ کی تدبیر کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ فرعون نے جس خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہزاروں معصوم بچوں کو قتل کروا دیا، وہی خطرہ دریا کی لہروں پر تیرتا ہوا سیدھا اس کے اپنے محل پہنچ گیا اور اس کی اپنی بیوی کی گود میں پناہ لے لی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مصر کے شہزادے کے طور پر پلنے والا یہ بچہ کیسے ایک جلاوطن بنتا ہے اور پھر اسے تاریخ کا ایک سب سے بڑا مشن سونپا جاتا ہے۔ یہ ٹائم لائن حضرت موسیٰ کی زندگی کے ان اہم واقعات کو بیان کرتی ہے جو انہیں محل کی شاہانہ زندگی سے نکال کر 10 سالہ جلاوطنی کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہیں ان کی ملاقات اس لمحے سے ہونے والی تھی جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ اور یہ تھا وہ لمحہ، کوہ طور پر ایک جلتی ہوئی جھاڑی کے پاس حضرت موسیٰ پہلی بار اپنے رب سے براہ راست ہم کلام ہوئے۔ یہیں انہیں نبوت عطا کی گئی اور فرعون کے پاس جا کر حق کا پیغام پہنچانے کا حکم ملا۔ یہ کوئی شعبدہ بازی یا نظر کا دھوکہ نہیں تھا، یہ حقیقی معجزے تھے جو اس لیے دیے گئے تاکہ فرعون اور اس کے مغرور درباریوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ موسیٰ اپنی طرف سے نہیں بلکہ کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تو ان معجزات سے لیس ہو کر موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار پہنچتے ہیں، اور یہیں سے تاریخ کے سب سے ڈرامیٹک مقابلوں میں سے ایک کا آغاز ہوتا ہے۔ موسیٰ کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے فرعون نے کیا کیا؟ اس نے اپنی پوری سلطنت سے اس دور کے سب سے ماہر جادوگروں کو جمع کیا۔ ان کی تعداد 40 تھی اور وہ سب اپنے فن کے استاد مانے جاتے تھے۔ یہاں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جادوگروں نے جو کچھ کیا وہ محض نظر کا دھوکہ تھا۔ انہوں نے ہزاروں رسیوں اور لاٹھیوں سے ایسا ماحول بنایا کہ وہ سانپ لگنے لگیں، لیکن جب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک حقیقی بہت بڑا سانپ بن گیا جس نے ان کے سارے جھوٹ کو ایک ہی لمحے میں نگل لیا۔ اور کہانی کا سب سے زبردست موڑ شاید یہی ہے۔ دھوکے اور فریب کے ماہرین یعنی وہ جادوگر سب سے پہلے یہ حقیقت جان گئے کہ انہوں نے جو دیکھا وہ جادو نہیں بلکہ خدائی طاقت ہے۔ انہوں نے بھری محفل میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، جس پر فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کھلی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی فرعون کا دل نرم نہ ہوا بلکہ اور سخت ہو گیا۔ اس کی ضد اور تکبر اب پوری قوم کو خدائی عذابوں کی ایک سیریز کی طرف لے جا رہی تھی، اور کہانی اپنے ناقابل یقین انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر مصر پر عذابوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، کبھی قحط، کبھی سیلاب، کبھی ٹڈی دل کے حملے، جوئیں، مینڈک، یہاں تک کہ دریا کا سارا پانی خون میں بدل گیا۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا کہ اگر عذاب ہٹ گیا تو وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا، اور ہر بار عذاب ہٹتے ہی وہ اپنے وعدے سے مکر جاتا۔ آخرکار بنی اسرائیل رات کے اندھیرے میں مصر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جلد ہی وہ ایک ایسی جگہ جا پہنچے جہاں آگے گہرا سمندر تھا اور پیچھے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ ہر طرف سے راستے بند تھے۔ ایسے عالم میں جب سب کی ہمت جواب دی گئی اور لوگوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، اس وقت حضرت موسیٰ کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے جو اہل ایمان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا اور فرعون کے لشکر کے لیے ایک جال۔
جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج اس راستے میں داخل ہوئے، سمندر واپس مل گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ لیکن اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر لیا تاکہ وہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بن کر رہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ فرعون سے نجات تو مل گئی، لیکن اس کے بعد صحرا میں گزارے گئے 40 سال خود ایمان، صبر اور قیادت کا ایک بہت بڑا امتحان ثابت ہوئے۔ ان 40 سالوں میں جب بھی قوم نے بھوک یا پیاس کی شکایت کی، اللہ نے آسمان سے من و سلوہ نامی خاص کھانا اتارا، پتھر سے 12 چشمے جاری کیے اور دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ مہیا کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود قوم کی ناشکری اور نافرمانیاں بھی جاری رہیں۔ تو حضرت موسیٰ کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلا سبق یہ کہ اللہ کا منصوبہ انسان کی ہر چال اور ظلم پر بھاری ہوتا ہے۔ دوسرا، سچا ایمان بظاہر ناممکن نظر آنے والے حالات کو بھی بدل سکتا ہے۔ اور تیسرا، تکبر کا انجام ہمیشہ ذلت ہے، جبکہ عاجزی میں ہی کامیابی ہے۔ اور شاید سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہماری کمزوریاں اللہ کے منصوبے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ حضرت موسیٰ، جن کی زبان میں لکنت تھی، انہیں اس دور کے سب سے طاقتور اور فصیح بادشاہ کے سامنے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے چنا گیا۔ یعنی اہم چیز قابلیت نہیں بلکہ نیت اور ایمان ہے۔ آخر میں یہ کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں تمام راستے بند ہو جائیں اور ہر طرف سے مایوسی گھیر لے، تو کیا صرف ایمان ہی ایک نیا راستہ بنانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے؟